اور آخر کی ایک بات جنت اور دوزخ کے تعارف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار بالشہوات حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ وہ ذرا مشکلات والا راستہ ہے، اور خواہشات کا یہ دنیا کا جو راستہ ہے، دوزخ والا جو راستہ ہے جس میں انسان کی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے، وہ بھی چند دنوں تک، ایسا نہیں کہ موت تک اور ہمیشہ تک یہ دنیا پرست اور دنیا والے جو ہے تو اپنے من پسند کی زندگی گزارتے، اس دنیا میں بھی وہ ہلاک ہوتے، یہ دنیا میں بھی ان پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اور بڑوں بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کی ایک طرف سے تعارف ہے کہ الجنت اقرب الی احدکم من شراک نارہ والنار مثل ذلک، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی، جنت جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، حالانکہ جنت تو بنی ہوئی ہے اوپر، ہماری نظر بھی نہیں پڑتی وہاں تک، لیکن مطلب کیا ہے مثال کا کہ قدموں میں جوتے پہنے جاتے ہیں، تو جو بھی قدم اٹھتا ہے یا تو وہ جنت کی طرف اٹھتا ہے یا دوزخ کی طرف اٹھتا ہے۔ جنت تمہارے قدموں کے بالکل قریب ہے، نافرمانی کے راستے میں اٹھنے والا قدم وہ زمین پر نہیں ہے، وہ جہنم کی طرف اپڑنے والا، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور جنت اور دوزخ کے تعارف حوالے سے اللہ کے فرما کے ما رأیت مثل النار نام حارب ہوا ولا مثل جنت نام طالب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ جیسی کوئی خطرناک ایسی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بچنے والا کبھی سو گیا ہو، یعنی غفلت کی زندگی گزار کا کوئی دوزخ سے نہیں بچ سکتا۔ اور جنت جیسی میں نے کوئی عجیب چیز ایسی نہیں دیکھی کہ جس کی طلب رکھنے والا سو گیا ہو، یعنی جنت بھی بغیر کوشش کے نہیں ملے گی، دوزخ سے بغیر کوشش کے آپ نہیں بچ سکتے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور آخر کی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے حوالے سے ہماری ضروریات زندگی کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آگ سے جوڑ دیا ہے، تو میں غور کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سے کچھ فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، ہم جنت جہنم کو دور کی چیز نہ سمجھے، اگرچہ 69 درجہ ہے یہ جنت دوزخ کی، یہ دنیا کی آگ جس پر ہمارا کھانا بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، لیکن یہ دیکھ کر ہم کو جہنم یاد آنا چاہیے، جہنم کا حصہ ہے نا وہ۔ جنت کے مشاہدے کے لیے تو ہو سکتا ہے گھروں سے باہر ہم کو جانا پڑے، جنات تجری من تحتہا الانہار، جنت کے تعارف میں یہ ہے کہ جنت کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، لیکن جہنم کو تو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں داخل کر دیا ہے تاکہ شیطان ہم کو اس سے غافل نہ کر سکے۔ تو یہ خواتین بھی خاص طور سے کھانا پکاتے وقت، سالن پکاتے وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف آگ ہے جس پر کھانا بنتا ہے، یہ جہنم کا ایک حصہ ہے، اگرچہ 69واں حصہ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 درجے بڑی ہے، لیکن جہنم کا یہ حصہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار نہیں کرا تو جس طرح سے یہ آج توے پر تم روٹیاں سیک رہی ہو، کھانا پکا رہے ہو، قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یوم تقلب وجوہہم فی النار، تقلب ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا جہنم، الٹ پلٹ کرتے ہیں نا یہاں بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ آگ اس کو لگے۔ تقلبو کے الفاظ ہے، تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم میں تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب کا مزہ ان کو چکھایا جائے۔ تو یہ کنٹکی کھاتے ہوئے اور یہ تلن بھرن کھاتے ہوئے ہم جہنم کو نظر انداز نہ کریں۔ وہ بڑی اچھی بات مجھ کو یاد لگتی ہے، وہ میں اس سے نصیحت حاصل کرتا ہوں، دوسروں کو نصیحت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جہنم سے بچنے کے لیے بزرگوں کے واقعات وغیرہ لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھے وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ محمد علی قلعے کی کھلاڑی تھا، وہ عیسائی تھا، عیسائی نو مسلم، اور اس سے تو کوئی ملاقات نہیں، لیکن اس کی زندگی پر اس کی بیٹی مریم جمیلہ نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب قسط وار منصف جو نکلتا ہے حیدرآباد سے اس میں شائع ہوئی۔
2 سال پہلے وہ کتاب قسطوار شائع ہوئی، مریم جمیلہ، اس نے اپنے باپ کے حوالے سے بات لکھی کہ میرے والد ہمیشہ اپنے ساتھ ماچس رکھتے تھے۔ تصوف کی لائن کی بہت ساری مثالیں ملتی ہوں گی، لیکن یہ بھی ایک تصوف ہے۔ تو میرے والد کو، انہوں نے کہا کہ میرے والد کو بیڑی سگریٹ کا شوق نہیں تھا، وہ کبھی بیڑی سگریٹ نہیں پیتے تھے، لیکن ماچس ساتھ میں رکھتے تھے، اور ماچس صرف ساتھ میں رکھتے تھے۔ جب جاتے تھے دوروں پر ادھر ادھر تو ماچس نکال کر لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے نکال کر ٹیبل پر بھی رکھتے تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے ہوئے آپ تو پیتے نہیں لیکن یہ ماچس ساتھ میں لے کر کیوں پھرتے؟ تو وہ ان کا جواب ہوتا تھا کہ دراصل میں ایک عیسائی تھا، ایک زندگی ایسی گزری ہے، کھیلنے میں اس میں شیطان ہر ایک کے پیچھے لگا ہوا ہے، مجھ کو بھی بہکاتا ہے اور ہر ایک کو بہکاتا ہے، تو یہ شیطان سے بچنے کے لیے میں نے ایک بڑا ہتھیار رکھا کہ شیطان گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے، اس گناہ کا تعلق اگر آنکھوں کے دیکھنے سے، تو میں ماچس نکالتا، سلگاتا اور آنکھ کے قریب کرتا، پہلے اس کو برداشت کر، نامحرم کو کیا دیکھتی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے کیا؟ لیکن آنکھیں جواب دیتی تھی، قریب نہیں آنے دیتی، آنکھ بند ہو جاتی قریب آنا۔ تو جب یہ چھوٹی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کیا کیسے برداشت کرے گی؟ اگر کانوں سے سننے کا تھا، دل کے اندر اگر گانے سننے کے اگر خیال پیدا ہو رہا ہے تو میں ماچس نکالتا، وہ ماچس سلگا کر، کاڑی سلگا کر کان کے قریب اس کو لے جاتا، پہلے اس کو برداشت کر۔ اور اگر گناہ کا تعلق اگر زبان سے کہ اس کے خلاف وہ بول، اس کے خلاف یہ بول، تو میں ماچس سلگا کر اپنے منہ کے قریب وہ آنکھ کو کرتا ہوں، لیکن جواب دے دیتی زبان میں، طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی۔ دل سے اگر تعلق ہے تو میں اس کے قریب آنکھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس میں مجھے کامیابی ملی ہے۔ ان کا اس سے مجھے کامیابی ملی ہے۔ کبھی گناہ کا خیال دل میں نہیں آتا، جب بھی گیان ہوا خیال دل میں آتا ہے تو آنکھ اسے بتا دیتا ہوں، لیکن وہ ہار مان لیتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اپنی تربیت کا، اپنی تعلیم کا۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے خود میری اپنی تذکیر، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔